السلام علیکم سامعین، میں ہوں حکیم فیصل اور آپ سن رہے ہیں کلیم دعا خانہ یوٹیوب چینل جی۔ فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے حکیم صاحب، آپ نے اس کو بھی لائک شیئر اور فالو ضرور کرنا ہے۔ آج ہم آپ کی رہنمائی کریں گے ٹائیفائڈ بخار کی، تپ محرکہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ بخار کی ایک قسم ہے، تو اس کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور کچن سے ہم اس کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں، اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اس مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یا جن لوگوں کو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا ہے اور ان کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو ان کو کیا ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس سے ان کا جو ہے یہ بخار ٹھیک ہو جائے۔ بخار بہت ساری قسمیں ہیں بخار کی، لیکن کچھ ایسے بخار ہیں جو جراثیمی ہوتے ہیں، بیکٹیریا کا حملہ جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے، یا جراثیم جو ہیں وہ سبب بنتے ہیں۔ ایک ہے ماحول کا اثر ہے، موسمی تبدیلی ہے، ایک ہے وبائی اس طرح کا، اس کے مختلف قسمیں ہیں بخاروں کی، اس کے اندر ایک بخار کی یہ بھی قسم ہے ٹائیفائڈ۔ اس کو آپ تپ محرکہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور میعادی بخار بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ وقت بہت دیر تک رہتا ہے۔ تو میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں، میرے پاس آئے ہیں جن کو 26 سال تک جو ہے وہ ٹائیفائڈ بخار رہا ہے۔ تو اس کی عموماً جو مدت ہے ٹائیفائڈ بخار کی، یہ 3 ہفتے ہوتی ہے، عموماً عام مدت ہے، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے بعد میں۔ لیکن اگر اس کا علاج صحیح طور پہ نہ کیا جائے، ٹائیفائڈ کا علاج صحیح طور پہ نہ کیا جائے، تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ متوں رہتا ہے۔ ایک مریض میرے پاس آئے 15 سال 10 سال تک بھی ان کو، ایک مریض آئے 26 سال تک، وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس میں بخار آتا ہے، الحمدللہ اللہ نے ان کو شفا دی۔ تو اس کے اندر سب سے زیادہ احتیاط برتنی ہوتی ہے، پرہیز کرنا ہوتا ہے، اور وقت پہ دعا کھانی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس بخار کا کہ آپ اس میں پریشان ہو جائیں، لیکن اس میں آپ نے احتیاط ضروری ہے۔ اور یہ ہوتا کیا چیز ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ سالمونیلا ایک جراثومہ ہے جو آپ کی چھوٹی آنت ہے، اس کا جو آخری سرا ہے، اس کے آخری سرے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ آنتوں کا انفیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ سمیع اللہ جان صاحب، وعلیکم السلام جناب، میں آپ کا بتا رہا ہوں جی، آپ شیئر کر دیں، جتنے بھی دوست میرے ساتھ اس وقت آن لائن ہیں وہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ شریک ہو سکے، اور آج میں بہت کارآمد آپ کو باتیں بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ تو سالمونیلا ایک جراثومہ ہے جو یہ آنتوں کا بیسیکل جو ہے، یہ آنتوں کا انفیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ آنتوں کے اندر سوزش کا دوسرا نام جو ہے یہ آپ کو ٹائیفائڈ کہتے ہیں۔ تو چھوٹی آنت جو ہے اس کے اینڈ پہ جو ہے یہ جراثومہ حملہ آور ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ پھر جو بخار کی شکایات شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے پیٹ کے اندر مروڑ اور درد کی شکایت مریض کرتا ہے۔ اچھا، اس سے دن کے وقت جو ہے اس کو اونودگی رہتی ہے، وہ ایسے بلڈ پریشر بعض لوگوں کا لو ہو جاتا ہے، اور بعض جو ہے وہ ایسے ہی بے سود پڑے رہتے ہیں، جہاں بیٹھے سو گئے، تھوڑی دیر لیٹے سو گئے، سست ہو جاتے ہیں۔ شروع میں پیٹ کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے، اس کے بعد مریض سست ہو جاتا ہے، دن میں اونگتا رہتا ہے، اور رات کو بے خوابی، رات کو جاگے گا، برے اس کو خیالات آئیں گے۔ یہ اس کی ابتدا ہے۔ بھوک کم ہو جاتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ بھوک کم ہو جاتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ مریض کی جو زبان ہے اس کے اوپر ایک پیلی تہ جم جاتی ہے، ہماری زبان صاحب، مریض کی زبان کے اوپر ایک پیلی تہ جم جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے نکسیر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، غدی عضلاتی مرض ہے، گرمی خشکی کا۔ تو بعض لوگوں کو اس سے نکسیر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور مریض جو ہے وہ کبھی کسی وقت اس کو ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی ٹھنڈے پسینے، کبھی گرم، کبھی کس طرح، مطلب عجیب سی اس کو کیفیت رہتی ہے۔ وہ ٹوٹکوں پہ ہوتا ہے، اس وقت واضح نہیں ہو رہی ہوتی اس کو، وہ کم ہے، بے خوابی ہے، کبھی پیناڈول لے لی، کبھی اور کچھ ہے کھا لی، کبھی کوئی پھکی کھا لی، 1 ہفتہ تک یہ اس طرح چلا رہتا ہے۔ پھر یہ مریض صاحب فراش بستر پہ پڑ جاتا ہے، نکات ہو جاتی ہے، جوڑوں میں درد، جسم میں درد، اور بخار جو ہے وہ زور سے بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تپا رہتا ہے مریض کو، کوئی شے اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ یہ دوسرا ہفتہ اس طرح گزر جاتا ہے، اور تیسرا ہفتہ صحیح مریض کو کمزور کر کے، لاغر کر کے، اگر دوائی کی تو اس کی جان چھوڑ دے گا، نہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ مسئلہ رہے گا جی۔ تو یہ جو جراثومہ ہے، یہ چھوٹی آنت کے آخر کے اندر حملہ آور ہو کے
آنتوں کے اندر سوزش پیدا کر کے، تو یہ بخار کی وجہ بنتی ہے۔ زبان، بعض اوقات زبان کے اوپر بھوری طے، بعض لوگوں کی پیلی طے ہوتی ہے، بعض میں بھوری طے ہو جاتی ہے، اور مریض کو قبض بھی ہو جاتی ہے، بعض مریضوں کو قبض بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا علاج اگر صحیح طور پہ نہ کیا جائے تو یہ پھر یرکان کے اندر، جگر کے مسائل کے اندر، اور بہت ساری جو ہے بگڑ کے ٹائیفائڈ جو ہے بہت سارے مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ٹیسٹ، یہ جو میں نے علامات بتائی ہیں یہ مکمل علامات ہیں، اس میں آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں لیبارٹری کے اندر، یا وڈال ٹیسٹ اس کا ایک ہوتا ہے وہ کروا لیں، اور ESR خون کے اندر جو ہے انفیکشن کو ماپا جاتا ہے، اس سے وہ کروا سکتے ہیں، اور پخانے کا کلچر، بڑا سٹول جو ہے، بڑا پیشاب ہے تو اس کا جو ہے، معدے کی دعا ہے جی میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اسی میں ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے دوست ہیں، یوسف زئی صاحب ہیں، بہت شکریہ جی۔ یہ شیر افضل صاحب ہیں، تو اس سے آپ ESR اپنا چیک کروائیں، وڈال ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہے، اور پخانے کا کلچر، اگر آپ کا بخار کسی طور پہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو اس میں آپ نے پخانے کا کلچر کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ تو اس سے آپ کی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مکمل اس کی آپ کی اس سے تشخیص ہو جائے گی۔ اچھا، تو اب سب سے بڑی چیز جو اس کے اندر، دعا بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، اس کا علاج بھی بتاؤں گا، اور سب سے بڑی چیز جو ہے اس کے اندر، سب سے بڑی چیز ہے اس کے اندر پرہیز۔ جب تک آپ ٹائیفائڈ بخار کے اندر پرہیز نہیں کریں گے، آپ سالوں اس مرض کے اندر ہیں۔ جب بھی سیزن چینج ہوگا، موسم چینج ہوگا، آپ کو بخار ہو جائے گا۔ جس دن بھی آپ نے ضرورت سے زیادہ کھا لیا، اوور ایٹنگ کی، اور تیز مرچ مسالہ، فاسٹ فوڈ، یا آپ نے جو ہے وہ کوئی ثقیل غذائیں، ٹھیک ہے، ثقیل غذائیں کھائیں، تو اس دن آپ کو لازمی بخار ہوگا، اسی دن ان کو لوگوں کو بخار چڑھتا ہے جس دن یہ بدپریزی کرتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ مجھے ٹائیفائڈ بخار ہے، آپ بالکل چارپائی پہ ہو جائیں، فل آرام کریں، 5-6 دن جتنا آپ کو موقع مل سکتا ہے آرام کریں، بستر سے نیچے نہ اتریں، یہ اس کا علاج ہے۔ السلام علیکم محمد انصر صاحب، وعلیکم السلام جناب، اور یہ ہمارے ساتھ یہ رشید صاحب ہیں جی، وعلیکم السلام جناب۔ شیئر کر دیں سارے دوست تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، یہ بہت آج کل بخار پھیلا ہوا ہے اور بہت لوگ آ رہے ہیں، سب کا فائدہ ہوگا اس سے، شیئر کریں سارے، جلدی شیئر کریں۔ اچھا، تو چارپائی سے نہیں اترنا، یہ علاج ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو وہ اینٹی بایوٹک انجیکشن دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ علاج ہے آپ کا، آپ نے لگوانے، اسی طرح اس ٹائیفائڈ کا علاج بستر کے اوپر پڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے، حرکت نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ پھر آگے بستر غذا کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، غذا اس کی بہت ضروری ہے کہ آپ نے جتنے دن آپ لوگوں کو آپ کو بخار رہے گا، آپ نے غذا کے اندر بالکل بے احتیاطی نہیں کرنی۔ جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس سے آگے پیچھے نہیں، مطلب جتنی بھی ثقیل غذائیں ساری بالکل ٹھوس غذائیں چھوڑ دیں۔ جو کا دلیہ صبح ناشتے کے اندر کھائیں، ساگودانہ بنا لیں، دودھ کے اندر بنائیں، ٹھیک ہے جی، گاجر کا حلوہ، کدو کا حلوہ، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء صبح ناشتے کے اندر کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور کھانے کے اندر آپ نے اگر خواہ مخواہ آپ لیکوڈ نہیں لے رہے، کوشش کریں لیکوڈ پہ، دلیا، ساگودانہ، بریڈ، دودھ کے ساتھ یہ چیزیں استعمال کریں۔ اگر اس پہ نہیں آ رہے تو آپ نے کدو، مولی، شلجم، ٹنڈے، کالی توری، گاجر، چقندر، کھچڑی، مونگ کی دال، اور میٹھے چاولوں میں میٹھے چاول، یہ چیزیں آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ کالی مرچ میں اس کے اندر ڈال لیں، اور بہت کم کھائیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے خواہ کھانا ہی کھانا ہے، ورنہ آپ لیکوڈ پہ چلے جائیں۔ اور فروٹوں کے اندر آپ نے کیا استعمال کرنا ہے، اس کے اندر آپ خربوزہ ہے، گنڈیری ہے، موسمی ہے، میٹھا ہے، یہ چیزیں آپ نے، کیلے کا شیک ہے، یہ آپ استعمال کریں، شربت بزوری یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور شہد جو ہے وہ پانی کے اندر ڈال کے گھول کے یہ آپ پی سکتے ہیں، اور سفید زیرہ، سونف اور سبز الائچی، اس کا کعوہ اگر آپ پینا چاہیں چائے کے طور پہ تو آپ یہ استعمال کریں۔ یہ تو اس کی غذا ہو گئی۔ موٹی سی بات، آپ نے ٹھوس غذا بالکل چھوڑ دینی، لیکوڈ کے اوپر آ جائیں، دودھ، دلیا، کسٹرڈ کی دودھ کی بنی چیزیں، سالن اگر خواہ کھانا ہے، پتلی سی چپاتی، لوکی، ٹنڈا، کدو، مولی، گاجر، شلجم، مونگ کی دال، توریاں، ٹھیک ہے، اس طرح کے استعمال کریں۔ فروٹ کے اندر آپ گنڈیری استعمال کر سکتے ہیں، اور کیلے کا شیک پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی فروٹ نہ کھائیں۔ کعوہ آپ نے پینا ہے تو سونف اور سفید زیرہ اور سبز الائچی کا کعوہ پئیں آپ، ٹھیک ہے جی، اور شہد جو ہے یہ دودھ کے اندر ڈال کے یہ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے جسم کے اندر قوت رہے۔ بعض لوگوں کا اس سے ہوتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نمکین بھی کر سکتے ہیں، دلیا بنانا چاہتے ہیں نمکین بنا لیں،
ٹھیک ہے، اور کوئی شہد ہے آپ نے ڈالا تو اس کے اندر تھوڑا نمک ڈال، اس طرح آپ تھوڑا نمک کا استعمال کر لیں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے۔ تو اب یہ تو ہو گیا علاج، پرہیز، ٹھیک ہے، پرہیز کے ساتھ ساتھ آپ کا غذائی چارٹ۔ اب میں آپ کو اس کا نسخہ بتا دیتا ہوں جو آپ نے آسانی سے گھر کے اندر کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہلدی 50 گرام، ملٹھی 50 گرام اور سونف 50 گرام۔ ہلدی، ملٹھی، سونف 50 گرام گرینڈ کریں، پاؤڈر کر لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 50 گرام سونڈ پسی مل جاتی ہے، نہیں تو یہ خشک ادرک کو سونڈ کہتے ہیں، یہ 50 گرام لے لیں۔ 10 گرام کالی مرچ اور 20 گرام نشادر ٹھیکری۔ اچھا بھائی بات میسج کرتے رہتے ہیں جی یہ بتائیں، آپ ویڈیو پیچھے کر کے نا آرام سے سن لیا کریں، اس کو سلو چلا کے، تو آپ کو یہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہلدی 50 گرام، ملٹھی 50 گرام، سونف 50 گرام، ٹھیک ہے، کالی مرچ 10 گرام، نشادر ٹھیکری 20 گرام اور سونڈ پسی ہوئی مل جاتی ہے، نہیں تو خود پیس لیں، یہ 50 گرام۔ ان ساری چیزوں کو مکس کریں ایک جگہ ڈال کے، ایک چمچ ٹی سپون صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ اسنا۔ پیشاب پیلا آتا ہے، اس کا علاج، اس کا بھی یہ علاج یہ کریں سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ عبدالحفیظ صاحب ہیں جی، یہ حکیم صاحب سانس کی تکلیف کے لیے کوئی علاج چاہیں، اگر بلغم آتی ہے ساتھ نا، یہ زبیر صاحب، تو آپ اس طرح کریں کہ لونگ دار چینی کوا پیا کریں، بلغم آتی ہے تو انشاءاللہ ایسے ٹھیک ہو جائے گا۔ شیئر کر دیں سارے دوست کی، بہت قیمتی بات میں بتا رہا ہوں۔ یہ چیزیں آپ نے پاؤڈر کر کے صبح دوپہر شام 1 چمچ کھانی ہے۔ بازار سے ٹائی فیکس کے نام سے کسی کمپنی کا سرپ آتا ہے، ٹائی فیکس، یہ 2 چمچ صرف رات کو۔ اور خمیرہ مروارید خاص، جن لوگوں کو کمزوری ہوتی ہے اور وہ بخار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی قوت مدورہ بدن، امیونٹی پاور ان کی کم ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ خمیرہ مروارید خاص یہ آپ لے لیں بازار سے، خمیرہ مروارید خاص، اور اس کا 1 چمچ صبح نہار، پہلے خمیرے کو کھولیں، اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں، اوپر نیچے دوائی بیٹھی ہوتی ہے، اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد 1 چمچ روزانہ صبح خالی پیٹ اور 1 چمچ عصر کے وقت 1 کپ دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ کھا لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر آپ نے میری ان بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کیا، ثم انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، سالوں کا بگڑا ہوا ٹائیفائڈ بخار آپ کا ٹھیک ہو جائے گا جی۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں جی، یہ پوچھ رہے ہیں حکیم صاحب آپ نے ایک نسخہ بتایا تھا، وہ گاجر کا مربع کھویا دیسی گھی، یہ نسخہ کالے یرکان والے کھا سکتے ہیں؟ جی کھا سکتے ہیں جی، کالے یرکان والے کوئی حرج نہیں ہے۔ پیشاب پیلا آتا ہے، آپ شربت بزوری آپ 3-4 چمچ نا پانی میں ڈال کے صبح دوپہر شام پی لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ بھائی نور صاحب ہیں جناب، آپ کا سٹی میں رہتے ہیں جی؟ میرا کلیم دوا خانہ واہ ماڈل ٹاؤن فیس 2 لائن نمبر 21 واہ کینٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ راولپنڈی سے حسن ابدال کی طرف آئیں تو راستے میں آتا ہے، واہ کینٹ ایک جگہ ہے۔ تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، 0300521394 5213 تو حکیم صاحب سانس کی الرجی کا علاج بتا دیا جی میں نے۔ آپ سانس میں اگر بلغم وغیرہ آتی ہے تو راجہ عبدالعزیز صاحب جزاک اللہ جی، بہت شکریہ راجہ صاحب، شیئر کر دیں راجہ صاحب آپ، تاکہ ہمارے دوست لائک شیئر کریں، تاکہ ہمارے دوست اور بھی شریک ہو سکیں۔ تو بھائیو یہ تھا ٹائیفائڈ، یہ تھا اس کا علاج، یہ تھا اس کا پرہیز۔ آخری بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ٹائیفائڈ کا علاج جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ بیڈ ریسٹ ہے، لیٹنا ہے، اور غذا کے اندر جو آپ علی صاحب سے شیر علی صاحب ہیں، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا بھی، اور غذا کے اندر ٹھوس غذا بند کر دیں، لیکوڈ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے، یہ آنتوں کا انفیکشن ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ چند دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی بعض لوگوں کو 1-2-3 دن کھانے سے نا، ایک اور بات ختم کرنے لگا ہوں، 1-2-3 کھانے سے نا وہ دعا کھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یار میں ٹھیک، اٹھ کے بعد کام شروع کر دیں، جیسے ہی آپ کام پہ جائیں گے، کام شروع کریں گے، آپ کو پھر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب تک کہ مکمل بحالی نہیں ہوتی کوئی مشقت والا کام نہیں کرنا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہدایت پہ عمل کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے جی۔ محمد شفیق قاضی صاحب ہیں جی، حکیم صاحب شکریہ جناب، جزاک اللہ۔ محمد بوٹا، جزاک اللہ جناب بوٹا صاحب۔ حکیم صاحب بواسیر کا علاج بتائیں، یہ میرا چینل ہے جی، اس پہ دیکھیں نا بواسیر کے 3-4 نسخے پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے جی۔ علی ناصور کا علاج بھائی تھوڑا سا مشکل ہے، تو آپ فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا اپنے قریب کسی حکیم صاحب کو دکھا کے نا تو علاج کریں۔ السلام علیکم حکیم صاحب، شاکر عباسی صاحب بہت شکریہ جناب۔ یہ محمد دانش ہیں جی، فالج کا علاج بھی ایک پیچیدہ مرض ہے جی، ایسے فونوں پہ نہیں بتایا جا سکتا، ویڈیو فالج کے علاج کی میں نے بتائی ہوئی ہیں، وزٹ کریں، کلیم دوا خانہ یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک کے اوپر حکیم صاحب۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔